رمضان شریف میں ہی اس کا آغاز ہوا۔ 23 سال کا عرصہ تھوڑا تھوڑا قرآن شریف نازل ہوتا رہا، مکہ کی سرزمین پر بھی، مدینے کی سرزمین پر 13 سال مکی دور اور 10 سال مدنی دور۔ لیکن حضور پاک جب ہی رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے، ہر سال جبریل امین آتے اور پورے قرآن شریف کا حضور سے دور کرتے۔ اس میں کوئی خاص مسئلہ ہے؟ ابھی تک تو قرآن سارا نازل نہیں ہوا۔ قرآن کی آخری آیت ہجرت کے نامے سال حج کے موقع پر نازل ہوگی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیتیں نازل ہو گئی حج کے آخری حضور کے خطبے میں۔ یہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ اب پتہ چلا کہ رحمت عالم ہر سال رمضان شریف میں جبریل امین سے قرآن شریف کے مکمل قرآن پاک کا دور کرتے۔ مطلب کیا کہ خود قرآن سناتے، جبریل امین کا سنتے۔ یہ بتا رہے تھے یہ نہ سمجھنا کہ محمد مصطفیٰ جبریل کے قرآن شریف لانے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، نہیں، وہ تو احکامات ہیں جو جبریل لاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے اللہ نے سارا قرآن مجھے پڑھا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک سپارہ نہ آتا ہو، ایک پارہ، تو حافظ صاحب تلاوت نہیں کر سکتے، دور نہیں کر سکتے۔ دور تبھی ہوگا جب آتا ہو۔ تو حضور پاک 15 پاروں کا بھی نہیں کرتے، 20 پاروں کا بھی نہیں، پورے رمضان میں پورے قرآن کا دور کرتے۔ کیا معنی؟ اپنی امت کو بتا رہے ہیں میری ذات پہ جرا نہ کرنا، میں وہ ہوں جسے اللہ نے پڑھا کے بھیجا ہے۔ میرے علم پہ پیمائش نہ کرنا، میرے علم پر ترازو نہ رکھنا کہ اتنا علم ہے اتنا نہیں۔ خبردار، کیوں کہ تمہیں تو انسانوں نے پڑھایا ہے، اور کائنات میں ہر ایک کو انسان ہی استاد ہوگا ہر ایک کا، پر اکیلے آمنہ کے لال ہیں جن کا استاد خود رحمان ہے۔ اللہ نے قرآن شریف پڑھا کے بھیجا ہے، جبریل امین آتے جاتے اور حضور سے دور کرتے، رحمت عالم۔ لیکن آخری رمضان جو 9 ہجری کا رمضان ہے، اس رمضان میں کریم آقا علیہ السلام نے 2 بار دور کیا۔ ہر سال 1 بار کرتے ہو یا رسول اللہ، آج 2 بار کیوں؟ پر معاشروں کو خبر ہو رہی ہے آج 2 بار کیوں ہے۔ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا گیا نا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر سال 1 بار دور کیا، آج 2 بار کیوں کر رہے ہیں؟ تو جناب صدیق اکبر بتانے لگے، فرمایا سنو، حضور پاک کو اگلی تیاری فرما رہے ہیں۔ عاشقوں کو خبر رمز سے ہو جاتی ہے، اشاروں سے معلوم کر لیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ قرآن شریف کا نزول رمضان شریف میں ہے، تو ہمیں بھی قرآن شریف کم از کم ہر بندے کو 1 بار پورا قرآن شریف رمضان شریف میں پڑھنا چاہیے۔ اچھا، آپ پوچھ سکتے ہیں جناب ہم نے ریکارڈنگ رکھی ہوئی ہے، ہمارا موبائل بھی قرآن پڑھتا ہے، ٹیلی ویژن بھی حافظ قرآن ہے، صبح لگا دیتے ہیں وہ پڑھ جاتا ہے سپارہ۔ میں نے کہا وہ ریکارڈنگ ہے، ریکارڈنگ پر مسائل مرتب نہیں ہوتے، ریکارڈنگ سننے سے وہ احکام نہیں ہے اور نہ وہ فوائد ہے جو تیرے اپنے پڑھنے پر ہے۔ ریکارڈنگ سننی چاہیے، تلفظ کی درستگی ہوتی ہے اور پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، لیکن ثواب تبھی ہوگا جب خود قرآن پاک پڑھ لیں۔ زبانی پڑھے تب بھی ٹھیک ہے، قرآن شریف پڑھ کے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے پڑھے تب بھی ٹھیک ہے۔ ایپیں نکلی ہوئی ہیں قرآن پاک کی موبائل کے اوپر، ان کو انسٹال کر کے ان سے پڑھنے، پھر بھی وہی مسئلہ ہے کہ وہ دیکھ کے پڑھنے والا ثواب پا جاتا ہے۔ 1 بار تو قرآن شریف پڑھنا چاہیے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں تعلیم دی کہ سحری کرنے میں تاخیر کی جائے، یعنی جو آخری وقت ہے روزہ بند ہونے کا اس کے قریب قریب سحری کو کیا جائے، افطاری جلدی کی جائے تاکہ وہ جو عشاء کی نماز سے پہلے ستاروں کا نکلنا ہے وہ نہ نکلا جائے۔ 20 منٹ تک فقہ حنفی میں روزے کی تاخیر، یعنی جو ٹائم ہے افطار کا اس کے بعد 20 منٹ تک تو کوئی حرج نہیں، اس سے زیادہ کرنا پھر مکروہ ہو جاتا ہے۔ 20 منٹوں تک بالکل جائز ہے، اور یہ حدیثوں سے ثابت بھی ہے کہ اتنی تاخیر
اور بزرگان دین کے اقوال بھی اس پر ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام مغرب کی نماز کے بعد بھی چند مرتبہ فوراً نماز پڑھی اور نماز کے بعد بھی افطار کیا، یعنی 20 منٹ تک تو کوئی حرج نہیں، اس سے آگے پھر کرنا اس کو تحریمی مکروہ میں لے جاتا ہے۔ سحری آخر وقت میں کرنی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ روزہ ہر بندے پہ فرض ہے، عورت پر بھی مرد پر بھی، بالغ بچہ ہے تو اس پر بھی، کوٹھی میں رہنے والا ہے تو اس پر بھی، چوپڑی میں رہنے والا ہے تو اس پر بھی، پنڈ کا رہنے والا تو اس پر بھی، شہر کا رہنے والا اور بھی بول رہے ہو، اچھا دکان پہ کام کرنے والا اس پر بھی، مالک دکان ہوں تے معاملہ الٹے نا کہ جڑے ملازم نے وہ سارے روزے دار نو تے جڑے دکان دے صاحب نے انہیں آخیا سان تے دکان دے معاملات میں ساتھ نہیں رکھنا ہیں جی، الٹ سارے کام ہون لگ پے جی۔ ہر مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ ہاں ارشاد ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جو تیرے ماتحت ہیں لوگ وہ اگر روزہ رکھے تو ان پر تخفیف کر، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تجھ پہ تخفیف کر دے گا، ان پر آسانی کر، اللہ تجھ پر آسانی کرے گا۔ اگر 12 گھنٹے کام لیتا ہے تو آدھا لے، 8 گھنٹے لیتا ہے تو 4 گھنٹے کام لے، انہیں رخصت دے، ان پر نرمی کر، اس نرمی کی بدولت اللہ تیرے پر بھی نرمی کرے گا۔ اگر آج تو کسی کا حاکم ہے تو تیرے ذہن میں ہونا چاہیے کوئی تیرا بھی حاکم ہے، یہ ہونا چاہیے۔ آج مجھے اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ میں حاکم ہوں، مجھے طاقت، قوت، رتبہ بلندی دے دیا، تو مجھ پر بھی کوئی حاکم ہے، وہ ہے کہ جس کو ہر وقت مجھ پہ غلبہ قدرت حاصل ہے۔ اچھا اب مسئلہ قابل غور ہے کہ روزہ ایک آدمی بیمار ہے، شوگر کی مرض ہے یا بلڈ پریشر ہے یا کوئی اور تکلیف ہے، تو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، تم میں سے جو کوئی بیمار ہو، بیمار کے لیے رخصت ہے، کتنی کہ وہ فوراً فطرانہ دے کے یا فدیہ دے کے پورا نہ ہو جائے، بلکہ آگے ارشاد فرمایا اگر گرمیوں کے روزے ہیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے مرض بڑھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا تو سردیوں میں رکھ لے۔ یہ جو بات ہے نا کہ فدیہ دے دو تو کام برابر، نہیں، یہ فدیہ تو آخری درجے میں ہے۔ فدیہ تب دینا ہوگا جب روزہ رکھنے کی گنجائش ہی کوئی نہیں، اتنی بیماری ہے، اتنا بڑھاپا ہے، اتنا مرض ہے کہ اب بندہ گرمی کی وجہ سے گھبرا گیا، تو سردی میں تو دن بھی چھوٹا تو ماحول بھی ویسے، اللہ کا کتنا کرم ہے، پچھلے مہینے سے گرمی تے ہوں ٹھنڈ، دیکھو نا اللہ نے کتنا ہم پہ کرم کیا۔ اتنا کرم ہونے کے باوجود بھی اگر ہم نہ رکھ پائیں تو کتنی بد نصیبی۔